بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرا ناول ہم سفر کی سیزن 5 اور ایپیسوڈ نمبر 24 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ سب سے پہلے تو آپ دوستوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ناول ہم سفر سیزن 5 کی ایک ایپیسوڈ جو ہے دوستوں وہ 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ ہوگی جو میرے دوسرے چینل میزاب ولاگز پہ اپلوڈ کی جائے گی۔ دوستوں، وہ ایپیسوڈ نہایت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے، دل تھام کے رکھیے گا ذرا۔ اور اگر آپ نے میرا چینل میزاب ولاگز سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، میں چینل کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور اپنے چینل کی کمیونٹی پوسٹ پر پوسٹ بھی کر دوں گی۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ میزاب ولاگ لکھ کے سرچ کیجیے گا دوستوں، آپ کو میرا چینل مل جائے گا اور اسے سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ہم سفر کی نئی آنے والی ایپیسوڈ جلد سے جلد مل سکے۔ سے معذرت خواہ ہوں کہ کل کے دن میں آپ دوستوں کو ایک ایپیسوڈ دے پائی اور وہ بھی بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تھی۔ میرے بھانجے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں کل ایپیسوڈ جو ہے وہ ایک ہی دے پائی ہوں، وہ بھی لیٹ۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے بھانجے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے گا، اور جن دوستوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو انسبسکرائب کرنے لگے ہیں یا آپ ایپیسوڈ لیٹ دے رہی ہیں یا دے ہی نہیں رہی ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ ان کو خوش رکھے۔ اگر وہ انسبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو بے شک انسبسکرائب کر دیں دوستوں، لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ اگر ایپیسوڈ ایک جو ریگولر آ رہی ہے وہ ایک دن نہیں آئی ہے، تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی۔ دوستوں، آپ کے اچھے کمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے موٹیویشن کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی، تو کم از کم کسی کی دل آزاری کا باعث بالکل بھی نہ بنا کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ یہ لیں کیوٹ گرل، یہ پکڑے، مجھے جانا ہے۔ اس نے باؤل ٹیبل پر رکھتے جلدی میں پلٹتے ہوئے کہا تھا، ارے یار 2 منٹ رکو، میرے بھائی سے بات کر لو، اس نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا۔ نہیں کیوٹ گرل، ابھی سب میرا ویٹ کر رہے ہیں، میں نے اپنا چیک اپ کروانے جانا ہے، پھر بات ہوگی، اس نے داخلی دروازہ عبور کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا۔ یار مجھے اس سے بات کروانی تھی تمہاری لومڑ، نشرا نے سیڈ ہوتے کہا۔ کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم کروا دینا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر سیڈ نہیں ہوتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اذان تم بات کرتے نا، اسے تمہیں بہت اچھا لگتا، وہ بہت زیادہ کیوٹ ہے، اس کی باتیں، اس کے کرلی بال، اف شی از پریٹیسٹ بیبی گرل، اس نے خود خوش ہوتے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اب کیا سوچا ہے، اس نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں چاہتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ دعا کر سکتا ہوں ہمیشہ ساتھ کی، اس کے ملن کی، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ او مائی گاڈ اذان، یہ تم ہو اللہ کی باتیں کرنے والے، اس سے دعا مانگنے والے، میں تو بس جس اذان کو جانتی تھی وہ تو اپنی تقدیر خود بناتا تھا، اس نے حیرت سے کہا تھا اس تبدیلی پر۔ ہاں، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہمارے لیے رب نے نہ چاہا ہو، مگر اس کی کمی ہو بن کر دل کو گھائل کرتی ہے، اس کی جدائی راتوں کو نیند اڑاتی ہے، اور اس کے ساتھ گزرے لمحے جب پھوار بن کر دل پر پڑتے ہیں تبھی اس کے نہ ملنے کا غم روح کو گہرائیوں تک جھنجھوڑ ڈالتا ہے، اس نے سر داغ پڑتے کہا تھا۔ کسی کے معاملے میں اتنے بے بس نہیں ہوتے اذان، نشرا کو اس کی باتوں سے خوف آیا تھا۔ میں ہو گیا ہوں اس کے معاملے میں بے بس، مجھے وہ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، اس نے اپنی کیفیت بیان کی تھی۔ تمہارے لیے مشکل تو نہیں ہے اسے ڈھونڈنا، تمہارے پاس ہر طرح کی پاور ہے، جو چاہے کر سکتے ہو، اس نے حقیقت بیان کرتے کہا تھا۔ نہیں نشو، میرے پاس اس کے معاملے میں ہی تو پاور نہیں ہے، اس کے معاملے میں ساری پاور، میری سارا غرور، سارا جاؤ جلال اور اشتعال ختم ہو جاتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ سزا ہے میرے لیے، میرے ان گناہوں کی جو میں نے کیے، جو میں نے ہر مظلوم کے ساتھ کیے، بلکہ اس کے ساتھ تو حد سے زیادہ کیے، اس لیے اللہ نے میرے لیے اس کی محبت کو سزا بنا دیا، اس کی جدائی کو میرے لیے پل پل مرتی موت بنا دیا۔ اس کی محبت اس قدر میرے وجود میں بھر چکی ہے نشو کہ اب کسی اور کا سوچتا ہوں تو مجھے گناہ لگتا ہے کہ اب وہ میری زندگی میں کوئی زبردستی شامل ہونے لگتا ہے تو تب بھی میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، تم جانتی ہو اس نے مجھے میرا رہنے ہی نہیں دیا، یہ جسم، یہ دل، یہ روح اس کی ایک جھلک پانے کے لیے کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑاتی ہے۔ اس کی یاد میرے لیے کسی موت کی تکلیف سے بڑھ کر نہیں ہے، اس کی آنکھ سے موتی ٹوٹ کر گرا تھا، بہت ضبط کے باوجود وہ رونا نہیں چاہتا تھا، نشرا کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا نشرا کے سامنے، مگر وہ خود پر ضبط نہیں رکھ پایا تھا۔ اذان پلیز، اب تم ایسی باتیں کر کے مجھے بھی پریشان کر رہے ہو، اس کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں بھی نمی آئی تھی۔ میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا نشو، یہ سب مجھ سے ہوتا جا رہا ہے،
میں چاہ کر بھی اس موزوں طوفان کو روک نہیں سکتا، میں چاہ کر بھی خود کو اس عشق سے بڑی عظیمہ قرار نہیں دے سکتا۔ میں اس سب سے بہت آگے نکل چکا ہوں، کبھی کبھی جس کو خود کے اتنا قریب محسوس کرتا ہوں کہ سانسیں تک اس کے عشق کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ اتنی دور ہوتی ہے کہ دل کسی سخت چٹان پتھر کی طرح ساکت ہو جاتا ہے۔ اس نے بے بس ہوتے کہا تھا، "جان کیا تمہیں اس کے حسن نے متاثر کیا؟ نہیں نشو، بات جسموں کی ہوتی تو اس معاملے میں میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جسم تھا، کسی کو بھی اپنی ایک نظر سے گھائل کر سکتا تھا، خرید سکتا تھا۔ بات جسم کی رہی کب ہے، میرا عشق تو روح سے جڑ چکا ہے، اس کی اب سوچتا ہوں کہ اس کو جی بھر کر دیکھ بھی پاؤں گا، یا اس کے سامنے آنے سے نظریں جھک جائیں گی اس کے احترام میں، اور پلکیں اٹھنا بھول جائیں گی، اور شاید سانس بھی تھم جائے۔ وہ بے بسی سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، "میرا مشورہ ہے تم خدا سے اس کی جدائی پر صبر مانگو"۔ اس نے سجیشن دی تھی، "یہ نہیں کر سکتا، پتہ ہے نشتہ مجھ گناہگار کو، سیاہکار کو، بدکار کو میرے گندے وجود سمیت رب نے چنا اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اس گناہگار کو جسے دوسرا کلمہ تک یاد نہیں، جس نے نماز بھی اس لیے یاد کی کہ اگر اس کی نماز غلط ہوئی تو نماز کے بعد کی دعا نہیں قبول ہوگی، اور اگر وہ دعا قبول نہ ہوئی تو اس دعا میں کی جانے والی زارا کے ملن کی دعا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ میں وہ شخص ہوں جس نے رب سے رجوع بھی کیا تو اس لیے کہ اس نے مجھے اپنا پیار واپس پانے کی غرض تھی۔ مجھے اس مالک نے اس قابل سمجھا کہ اپنے محبوب کے روضہ پر کھڑا کیا، اور پتہ ہے میری ذلت و پستی کی انتہا کی تھی۔ میں تب بھی وہاں کھڑے ہو کر اس پاک ہستی سے، اس دو جہاں کے ولی سے، وہ دو جہانوں کے ولی جنہوں نے واضح فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد احمد ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ میں نے تب بھی وہاں کھڑے ہو کر بھی رو رو کر گڑ گڑا کر اس کا قرب حاصل کرنے کی بجائے زارا کا ساتھ مانگا، اس کے ملن کی دعا کی۔ میرے لیے محبت کسی کبیرہ گناہ سے بھی بڑھ کر ہوتی جا رہی ہے۔ میں ایک نامحرم کے ساتھ کے لیے اس در پر بھی اپنی ذات کی بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میں اس بار اس نے خود کو ہچکیوں سے رونے دیا تھا، خود پر کوئی بھی بند نہیں باندھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رونا یا تو اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ جان سنبھالو خود کو، ہو سکتا ہے وہ رب کے لیے بہت خاص ہو، اور رب اب بھی یہ چاہتا ہو کہ اس کی خاص اور پاک روح کی طلب تم اس کی سب سے پاک ہستی کی پاک جگہ پر کرو، جن کے وسیلے سے سب کو ملتا ہے۔ تمہارا دل بہت پریشان ہے، تم بھی پریشان ہو، میری بات مانو۔ تم جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبراؤ تو علم نشرہ کو یاد کر لیا کرو، اور اس کو پڑھا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل 2 آسانیوں کے درمیان ہے۔ اس نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ اللہ اکبر! اس کے کانوں میں اذان کی صدا گونجی تھی۔ "میں تم سے بعد میں بات کروں گا نشو" کہتے اس نے فون بند کیا تھا اور نماز کے لیے اٹھا۔ وہ بدل گیا تھا، اس نے خود کو بدل دیا تھا، اس کے عشق نے اسے منزلیں اچھے سے سمجھا دی تھی، اب وہ راستے بنانا جانتا تھا۔ یا اللہ میرے بھائی کے دل کو صبر دے، مجھے لگتا تھا اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، مگر وہ ہار گیا ہے، بری طرح ہار گیا ہے۔ اپنی محبت کے ہاتھوں کسی لٹے ہوئے جواری کی طرح بے بس ہے، مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی میرے مالک، اس کی بے بسی، اس پر رحم کر میرے رب۔ اس نے روتے ہوئے دل سے دعا مانگی تھی۔ "کیا کہہ رہی ہو تم؟ دماغ سیٹ ہے کیا؟ واقعی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا؟" یاور احمد نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ "بالکل صاحب، میں نے تو ساری تیاری کر لی تھی، مگر جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ رات مہندی اور ولیمے کی تقریب کے دوران ہی اسے اٹیک ہوا تھا۔ اس کے کارندے نے تفصیل بتائی۔ "ٹھیک ہے تم جاؤ، میرے اگلے حکم کا انتظار کرنا"، اس نے اپنے کارندے کو کہا تھا۔ "یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی اسے دل کا مسئلہ پہلے نہیں ہوا، میں اس کا بچپن کا دوست ہوں، تو ایسے کیسے اس کو اچانک سے ہارٹ اٹیک"، اس نے خود کلامی کی۔ "اف اذان، تم نے میری ساری پلاننگ بگاڑ دی۔ میں نے سوچا تھا ایک تیر سے 2 نشانے ماروں گا، تمہاری شادی بھی رکوا دوں گا اور پھر تمہیں پارٹی کا ٹکٹ بھی ہرا دوں گا، مگر یہ کیا تم نے میری جیت کا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ ہر بار تم میری چال سے بچ نکلتے ہو"، اس نے غصے سے کہا تھا۔ "مگر کوئی بات نہیں، ابھی الیکشن باقی ہے، پارٹی کا اقتدار باقی ہے، رات باقی ہے، برسوں کی رنجشوں کا بدلہ تم سے نہ لیا تو میرا نام بھی یاور احمد نہیں۔ جشن تو مناؤں گا تمہاری ہار کا زیادہ، اور اپنی جیت کا غم، ہائے کتنا حسین ہوگا تمہاری ہار کا غم اور میری جیت کا نشہ"، وہ کہہ کے لگانے لگا تھا۔ "یس آئی ایم فیوچر پنجاب منسٹر"، کہتے اس نے پھر سے بلند و بانگ کہکا لگایا۔ بے سود وجود بغیر حس و حرکت کے زمین پر سیدھا پڑا تھا، اس وجود پر سفید چادر پڑی تھی۔ پاس ہی کچھ لوگ بیٹھے حق اللہ کہہ رہے تھے، کسی ایک کے بھی چہرے پر افسردگی نہیں تھی، کسی ایک کی بھی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، سب بہت نارمل بیہیو کرتے رب کی ثنا بیان کر رہے تھے۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی، وہ درگاہ کا آتا ہی تھا، پھر اس نے آسمان کو بڑے غور سے دیکھا، وہ دور سے اڑتا کبوتر اس سفید چادر والے وجود کے اوپر سے پھڑپڑاتا ہوا گزرا تھا۔
جیسے کسی چیز سے آزادی ملی ہو۔ اس نے اپنی نظروں کا تعاقب اس کبوتر کی اڑان کے ساتھ طرف پھیرا تو دیکھا وہ کبوتر لمحوں میں حاکم بابا کی شکل بن گیا تھا۔ حاکم بابا اس نے زیر لب کہا تھا، اس کا جسم ایک دم سے کانپا تھا اور بھاگتے ہوئے سفید چادر والے وجود کے پاس پہنچی تھی۔ کون ہے یہ؟ اس نے روتے ہوئے بہتے ہوئے آنسوؤں سے پوچھا تھا ارد گرد موجود لوگوں سے، مگر کوئی جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے سب کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چادر کی طرف بڑھایا۔ وہ چادر ہٹانا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے اپنے اندر پنپنے والے خیال کی نفی کرنی تھی۔ یہ سوچ بھی اس کے وجود کو تار تار کر رہی تھی کہ اتنی مہربان اور شفیق ہستی اس سے جدا تو نہیں ہو گئی۔ اس نے بہتے آنسوؤں پر قابو پاتے چادر کا کونا پکڑ کر سرکانا شروع کیا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ یہ عمل کر رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی آنکھیں کھولنے کی، وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ چلو لے چلو، لوگوں نے آواز اس کے کانوں میں کچھ لوگوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس نے پہلے شدت سے آنکھیں بند کی تھی اور پھر انہی آنکھوں کو بہتے آنسوؤں سے کھول کر اپنے خیال کی تردید کرنی چاہی تھی، مگر وہ نہیں کر پائی۔ وہ وہی تو تھے، وہی مہربان شفیق چہرہ، ماتھے پر محراب سفید لباس، ہونٹوں کی ہلکی مسکان، جیسے کوئی گہری نیند سو رہا ہو۔ حاکم بابا، اس نے روتی آنکھوں کو ان کا چہرہ دیکھتے پتھر کر لیا تھا۔ کلمہ شہادت کو بڑے زور سے پکارا تھا۔ نہیں، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو بابا کو۔ اس نے روتے ہوئے ان کی چادر کا کونا پکڑا۔ کلمہ شہادت پھر سے آواز بلند ہوئی، نہیں لے کر جاؤ، چھوڑ دو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اب کہ اس نے چادر کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ وہی جو سب کی اصل ہے، وہی جہاں سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ ہم نے تم سے سب نے کبھی کسی نے اس کا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دور لے کر جا رہے تھے ان کو، اس سے وہ پیچھے بھاگی تھی مگر وہ ان تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ حاکم بابا، اس نے دوڑتے ہوئے پکارا تھا۔ وہ دوڑ رہی تھی، یکایک جگہ تبدیل ہوئی تھی اور اس نے خود کو قبرستان میں پایا تھا، گیلی مٹی کی قبر۔ اس نے قبر کی طرف دیکھتے کہا تھا اور اسی لمحے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ یا اللہ خیر! اس نے پسینے سے تر وجود کے ساتھ کانپتے ہاتھوں سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیسے خواب دیکھ رہی ہوں میں آج کل ان دنوں؟ روزہ رسول کی جالیوں کے پاس کھڑا وہ روتا ہوا شخص آج حاکم بابا نہیں، حاکم بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی۔ ساتھ لیٹی لیا کو دیکھا جو مزے کی نیند سو رہی، جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تہجد کا وقت تھا، وضو کرنے چلے گئے تھے مگر خواب اس کے اعصاب پر طاری رہا تھا۔ تہجد پڑھی اور پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یا اللہ، میرے اپنوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ ان پر زبان پر دعا مچلی تھی، میرے سے جو بھی گناہ ہوئے میرے مالک جانے انجانے میں ان کو معاف فرما دے۔ میرے گناہوں کی سزا میرے مالک مجھ سے میرا کوئی اپنا چھین کر نہ دینا، میں بہت گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، میرے گناہ معاف فرما، بخش دے میرے گناہوں کو۔ حاکم بابا کو لمبی زندگی دے میرے مالک، ان کا سایہ سلامت رکھنا مجھ پر میرے مالک۔ میں نہیں جانتی اس خواب کا مقصد کیا ہے، کوئی اشارہ ہے یا پھر کسی اپنے کی جدائی، مگر اب میں یہ سب نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ مجھ پر کرم کر میرے رب، کرم اذان پر اپنی رحمت کرنا، اس کی عمر دراز کرنا، اسے رائے حق دے میرے مالک۔ میں جانتی ہوں میرے لیے نامحرم ہے، مگر میرے رب میں اس کا کوئی بھی دکھ نہیں برداشت کر سکوں گی۔ رحم فرمانا اس پر، میرے معاملے میں کی جانے والی کسی بھی کوتاہی کی باز پرس نہ کرنا میرے مالک، اس سے یہ دل اس کی تکلیف سے کٹ جائے گا، یہ روح تڑپ اٹھے گی۔ حاکم بابا علیہ الاذہان سبحان، ان میں سے کسی کو کچھ نہ کرنا میرے مالک۔ وہ روتے ہوئے گڑگڑا کر دعا کر رہے تھے اور یہ پٹاخہ کی دررہان اذان کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا اور روم میں تو وہ باہر جانے لگی تھی۔ ماما نے بلایا ہے، اس کی طرف دیکھے بغیر اس نگاہ کہیں نہیں جا رہی۔ تم ادھر آؤ میرے پاس، اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ ارحان، ماما کو کام ہے ضروری، اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ایمل واپس آؤ، اس نے اس بار تھوڑا غصے سے کہا تھا۔ بولو، وہ منہ پھلاتی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کل تمہیں چھوڑ کر گھر پھر میں کل سے ہاسپٹل تھا یا نہیں، اس نے پوچھا تھا اس کی طرف دیکھ کر۔ تھے، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ پھر میں ہاسپٹل سے 4 بجے آیا، باہر آتے ہی پاپا کے کام سے چلا گیا۔ رائٹ، اس نے یقین دے لہجے میں کہا تھا۔ اب کیا ٹائم ہو رہا ہے، اس نے ابروج کاتے ہوئے پوچھا۔ 10 بج رہے ہیں، اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ 24 گھنٹے تمہارا ہینڈسم شوہر تم سے دور رہا، تم اسے پوچھنے کی بجائے کہ کچھ چاہیے تو نہیں، اس نے کچھ کھایا یا نہیں، تم باہر جا رہی ہو کیوں؟ اس بار وہ تھوڑا غصے سے بولا۔ سوری ارحان، وہ ماما نے بلوایا، مجھے لگا کچھ چاہیے ہوگا، اس نے اس کے غصے سے ڈرتے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ ماما نے تو نہیں بلایا، اس نے کڑے تیوروں سے دیکھتے کہا تھا، مگر مجھے جانا ہے ان سے پوچھنے کہ انہیں کچھ چاہیے تو نہیں، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا جاؤ، میرے لیے کھانا لاؤ، ماما سے پوچھ آؤ، اس نے اس کی مشکل آسان کی۔ ارحان، اذان بھائی، اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ان کو میڈیسن کھلا کر لٹا آیا ہوں، فارم ہاؤس جانے کی ضد کر رہے تھے، کہہ کر آیا ہوں کہ صبح چلے جانا۔ اچھا تم یار کھانا لاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے، میں فریش ہو جاؤں، اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔
اور اس نے اپنے قدم بڑی ماما کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ تھوڑی دیر رک کر وہ دروازہ نوک کیا تھا اس نے۔ یس کم ان، اندر سے آواز آئی۔ ماما آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس نے کمرے میں جا کر جھجکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ سامنے حیات ملک بیڈ پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے اور تاشا بیگم ڈریسنگ کے پاس بیٹھی ہاتھوں کو لوشن لگا رہی تھی۔ نہیں میری جان، کچھ نہیں چاہیے، جاؤ تم ریسٹ کرو، انہوں نے پیار سے کہا۔ سنو، لڑکی وہ جانے کے لیے پلٹی تھی جب حیات ملک نے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی، اس نے اٹکتے ہوئے کہا، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، دوبارہ اس کمرے میں آنے کی جرات نہ کرنا، اور نہ ہی تمہیں ہمارا نوکر بننے کی ضرورت ہے۔ تمہارے ہاتھ سے تو میں پانی نہ پیوں کبھی۔ تمہارے سے بہتر اور اچھے ہمارے نوکر ہیں جو نسلی ہیں، اور تم نالی کی گندگی۔ انہوں نے نفرت سے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا تھا اور ایمل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ چلو نکلو اب، دوبارہ اپنی ملوث شکل لے کر میرے سامنے نہ آنا، انہوں نے گریدار آواز میں کہتے دوبارہ کتاب پر نظریں گاڑی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو حیات صاحب، کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں بچی کے؟ تاشا بیگم نے روتی ایمل کو دیکھتے کہا تھا کہ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ فقیرہ آنٹی ارحان کو کھانا بھجوا دیں کمرے میں، روتے ہوئے اس نے اس رستے میں گزرتی فقیرہ سے کہا اور خود لان کی سائڈ پر چلی گئی۔ کیوں ہیں آپ ایسے بڑے پاپا؟ کیوں آپ میں تھوڑی سی بھی انسانیت نہیں ہے؟ کیوں آپ خود کو معتبر اور دوسروں کو نیچ سمجھتے ہیں؟ اس نے جھولے پر بیٹھتے اپنے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے گالوں پر سے رگڑتے ہوئے سوچا، بابا کاش آپ زندہ ہوتے، آپ بتاتے بڑے پاپا کو کہ میرا خون بھی نسلی ہے، ہم نسلی لوگ ہیں، بس تھوڑے کم حیثیت ہے مگر عزت دار ہیں، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بعض لوگوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، ایمل خود کو ہلکان نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر لے کر۔ کبیر ملک نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے تھے اور کب انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، پاپا آپ کب آئے؟ اس نے پیچھے مڑتے پوچھا تھا جب میرے دل نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی رو رہی ہے۔ ہرٹ ہو کر تو میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آ گیا، انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے کیوں ہے پاپا؟ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، سب کے ساتھ مل کر خوش ہو کر، سب کی خوشیوں میں خوش ہو کر، مگر اس نے آنسو بہاتے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ ایمل مجھے پتا ہے وہ غلط ہے، میں انہیں سمجھا سکتا ہوں مگر ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے ان کی عزت کا پاس ہے اور اپنی تربیت کا بھی۔ نہیں سمجھ آئے گی بہت جلد، مگر تب تک تمہیں بیٹا صبر سے کام لینا ہوگا، ثابت قدم رہنا ہوگا، آئی پرومس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرتے کہا، پاپا میں نہیں کر پاؤں گی، مجھے ایسے لہجے برداشت کرنے کی عادت نہیں، میں تو ہمیشہ لاڈو میں رہی ہوں، کبھی بھی ایسا رویہ نہیں دیکھا زندگی میں۔ اس نے بے بسی سے کہا تھا، کر لو گی پاپا کی جان، مجھے یقین ہے تم پر، اور کچھ چیزیں لائف میں ہوتی ہی فرسٹ ٹائم ہے۔ کچھ لوگوں کو ان کے برے رویے کے ساتھ ہی اچھائی کی طرف لایا جاتا ہے، وہ تم جیسا بھی بیہیو کریں، وہ تم سے جیسا بھی بیہیو کریں، تم ان کی رسپیکٹ میں کبھی کمی نہ آنے دینا، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، برائی کبھی بھی اچھائی سے جیت نہیں سکتی، انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، اس نے عزم سے کہا تھا، میرا بہادر بچہ۔ کبیر ملک نے اس کی ناک کھینچی۔ پاپا ناٹ فیئر، اس نے ہنستے ہوئے اپنی ناک پھیلائی اور کھڑی کھڑکی کے پردے ہٹاتے ارحان نے اس منظر کو دل میں اترتا محسوس کیا تھا، وہ دل سے اب سب نبھا رہی تھی، اسے دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ آ جاؤ، اس نے کہا، اور فقیرہ نے کھانا لا کر اندر رکھا۔ ایمل نے کھانا کھا لیا؟ اس نے فقیرہ سے پوچھا۔ نہیں جی، کہہ رہی تھی آپ کے ساتھ کھائیں گی، فقیرہ نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھتے کہا۔ بھیجو اسے، لان میں پاپا کے ساتھ، اس نے کہتے کھانے کی ٹرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کیا ہوا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تھوڑی دیر بعد روم میں آئی تھی۔ کسی نے مجھے بتایا کہ میری بیوی بھوکی ہے میرے انتظار میں، تو سوچا اس کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ کھا لو، اس نے پوچھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کوئی ویٹ نہیں کر رہی تھی، ہاں ساتھ لینے کے لیے کھا لیتی ہوں، اس نے چوری پکڑے جانے پر صاف لہجے میں کہا، اور پھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی تو انہوں نے کھانا کھایا کر وہ برتن کچن میں چھوڑنے گئی۔ ارحان کے لیے کافی بنوا کر روم میں آئی تو وہ میچ دیکھنے میں بزی تھا، کافی تھا اس کے سامنے کپ کیا تھا۔ تھینک یو، بہت تھک گیا ہوں آج، اس نے کافی کا سپ لیتے کہا تھا۔ وہ فرسٹ ایڈ لے کر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ایمل ٹھیک ہے اب زخم؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، تم پاؤں کو ہاتھ لگاؤ، اس نے اپنے پاؤں کو گود میں رکھتے اور فرسٹ ایڈ باکس کو کھولتے دیکھتے کہا تھا۔ کل سے جوگرز میں گھوم رہے ہیں، میں جانتی ہوں کتنا تکلیف دہ ہوگا ایسے چلنا، اور یہ بھی جانتی ہوں ہاسپٹل میں ڈریسنگ نہیں کروائی ہوگی، اس نے اس کے پاؤں کے تلوؤں پر اینٹمنٹ لگاتے کہا تھا۔ اب تم مجھے مجبور کر رہی ہو خود سے پیار کرنے پر، اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے کافی کا آخری سپ لیتے ہوئے بتایا۔ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، چپ کر کے سو جائیں، تھکے ہوئے ہیں، ریسٹ کریں، اس نے باکس کو اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایمل ٹائم دیا ہے تمہیں اس رشتے کی شروعات کے لیے، چھوٹی موٹی گستاخیوں کے لیے ارحان کبیر ملک اجازت نہیں لیتا، اس نے صاف لفظوں میں کہا اور کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ارحان، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جان ارحان تھکاوٹ دور کرو نا، اس نے ذمینی انداز میں کہا۔ میں خود بہت تھک گئی ہوں ارحان، آئی نیڈ ریسٹ، اس نے التجا کی۔ میں اوکے بابا سو جاؤ، اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ تھینک یو کہتے ہوئے اپنی بیڈ سائڈ پر لیٹی۔ ارحان نے بھی لائٹ آف کر کے لیمپ لائٹ آن کی تھی اور سونے کے لیے لیٹا تھا۔
پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا، اس کی پشت کو سینے سے لگائے، اس کی کلائی کو سامنے کرتے اس میں گجرا پہنایا۔ ارحان یہ کہ ایمن نے اس کی طرف رخ موڑتے ہوئے اپنے ہاتھ کو سامنے کرتے پوچھا تھا۔ اتنی دیر میں وہ اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجا گجرا پہنا چکا تھا۔ واہ ارحان، آپ کو کیسے پتا گجرے میرے فیوریٹ ہیں، مجھے بہت پسند ہیں۔ اس نے اپنے گجرے والی کلائی کو ناک کے پاس لاتے اس کی اسمیل سونگھتے ہوئے بتایا، کیونکہ یہ مجھے بھی بہت پسند ہے۔ پتہ ہے میں جب بھی گھر سے گجرے دیکھتا تھا میری خواہش ہوتی تھی کہ میری بیوی بھی میرے ہاتھوں سے روز گجرے پہنے۔ اس نے اس کے گجرے پر لب رکھتے کہا تھا آئی لو یو ایمن، اس کو خود کے ساتھ بھینجے۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ارحان، اس نے اس کی پناہوں میں مچلتے ہوئے کہا پلیز کچھ مت بولو۔ اس نے اس کے لبوں پر جھکتے کہا تھا۔ ایمن بے حال ہوئی تھی اس کی شدت سے، اس کی جنون سے۔ جب لگا کہ اب سانس نہیں لے پائے گی تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ بڑھایا اسے ہوش میں لانے کے لیے، اور اس نے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اسے اور بے بس کیا تھا۔ پھر اس کی کوششیں ترک کرنے پر اس سے تھوڑا پیچھے ہوا۔ اس نے اس کے سینے پر پنچ مارتے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ واؤ، ریڈ چلی انار جوس تو بہت مزے کا تھا۔ آئی وانٹ ون مور ٹائم۔ اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو اس کی دبی دبی سسکی پر دھیان گیا تھا۔ ایمن کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوا تھا اس کے آنسوؤں سے۔ مجھے سانس نہیں آ رہا تھا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ بیبی ڈونٹ سے اٹ، عادت ڈالو خود کو۔ اب اس کو خود کے ساتھ لگاتے اس نے اس کے بالوں پر میں انگلیاں چلاتے کہا تھا، اور پھر اپنی آنکھیں بھی بند کر لی تھی۔ جاری ہے دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک بھی لازمی کیا کریں۔ اگلی ایپیسوڈ ہونے والی ہے دوستوں نہایت ہی دھماکے دار، اور اگر آپ نے میرا چینل میزاب انفو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ دوستوں اگلی ایپیسوڈ میرے چینل میزاب انفو پر ہی اپلوڈ ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل میزاب انفو پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔